نماز چھوڑنے کے بے شمار نقصانات ہیں۔ جی ہاں، سب سے پہلے جس نقصان پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں بہت بڑا نقصان ہے۔ نماز نہ پڑھنا یہ دخول جہنم کا موجب ہے، یعنی جہنم میں داخل ہونے کا یہ سبب بن جاتا ہے، بلکہ جہنمی خود دخول جہنم کا سبب یہ بتلائیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سورہ مدثر میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان موجود ہے، قالوا لم نکو من المصلین، کہ ہم نمازی نہیں تھے، یعنی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کو چھوڑ دیتے تھے، نماز کو ترک کر تھے مسلمان، لیکن نماز کو ترک کر دیتے تھے، اس وجہ سے وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد بھول گئے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جنات کی جو تخلیق ہے وہ تخلیق تو اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی معرفت کے لیے، اس کی پہچان کے لیے ہے، تو اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی معرفت کے لیے، اس کی پہچان کے لیے آئے تھے، وہ یکسر اس مقصد عالی سے غافل ہو گئے۔ آپ غور کیجئے کہ جہنمی یہ خود جہنم میں داخل ہونے کا سبب یہ بیان کریں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑا نقصان ترک نماز کا، نماز کو چھوڑ دینے کا یہ بیان کیا گیا کہ دخول جہنم، یعنی جہنم میں داخلہ ہوگا۔ اور پھر دوسرا نقصان، نماز نہ پڑھنا ہر قسم کی سفارش سے محرومی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ مدثر میں ہی ارشاد فرماتا ہے، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، ان بے نمازوں کو کسی قسم کی کوئی سفارش نفع نہیں دے گی۔ لمحہ فکریہ ہے اور کس قدر خطرناک سزا ہے کہ کل قیامت کے دن کم و بیش علماء نے لکھا کہ 8 قسم کی سفارشیں ہوں گی۔ حضرت امام الانبیاء، نبی الانبیاء، محبوب خدا، خاتم النبیین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سفارش، عام انبیاء کی سفارش، رسولوں کی سفارش، شہداء کی سفارش، فرشتوں کی سفارش، قرآن کی سفارش اور نابالغ بچوں کی سفارش، مختلف قسم کی سفارشیں۔ لیکن بے نماز تمام قسم کی سفارشوں سے محروم ہو جائے گا۔ تو بعض علماء نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو نماز ترک کر دیتا ہے وہ سفارشوں سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اور ایک اور نقصان، نماز میں فیل ہونے والا تمام عبادات میں فیل تصور کیا جاتا ہے، فیل کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث مبارک پیش کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر نماز میں کامیاب ہو گیا تو پھر دوسری عبادات دیکھی جائیں گی، اور اگر نماز میں فیل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اس کے باقی اعمال والے رجسٹر بھی بند کر دو، یعنی جو نماز میں فیل ہو گیا وہ تمام عبادات میں فیل تصور ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، غور کرنے کی بات ہے کہ نماز میں کامیابی دیگر میں کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے، کہ جو نماز کو ضائع نہیں کرتا وہ دیگر احکام کو بھی ضائع نہیں کرے گا، اور جو نماز کو ضائع کر رہا ہے علماء نے لکھا کہ وہ دیگر احکام کو بدرجہ اولا ضائع کرنے والا کہلائے گا۔ تو اس لیے نقصانات کی طرف غور کرنا مدنی چینل کے ناظرین بہت ضروری ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھنا ہم پر فرض کر دیا گیا ہے، اور دن بھر میں نمازیں ہیں ہی کتنی؟ 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ ان 5 نمازوں کی پابندی ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ان 5 نمازوں پر پابندی کرے، مسلمان مرد ہو یا عورت، کسی کے لیے معافی نہیں ہے۔